نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جسے آپ ہر جمعے میں خطبے کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایسی جامعیت اور تاثیر ہے کہ جو ہر صاحب عقل، ہوش مند اور جس انسان کے اندر ذرا بھی سمجھ بوجھ ہے وہ اسے یہ آیت کریمہ متاثر کر سکتی ہے اور وہ اس آیت کریمہ سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کی بنیاد اس آیت کریمہ پر رکھتا ہے تو وہ فلاح و بہبود کے ساتھ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم عدل کا دیا ہے۔ عدل کے معنی آتے ہیں برابری کرنے کے۔ عدل کا مفہوم ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان میں عدل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے نبی کی اطاعت اور بندگی کرے، نبی سے محبت رکھے، نبی کے طور و طریقہ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنائے اور نبی ہی جیسی اپنی شکل و صورت بنائے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ ہی سے مانگے، بھروسہ بھی اسی پر کرے، توکل اور یقین بھی اللہ رب العزت ہی پر رکھے، دعا بھی اسی سے مانگے۔ جس انسان کی زندگی ایسی گزرے گی، توکل اور یقین والی، اللہ کی اطاعت اور بندگی والی اس کی زندگی گزرے گی۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی یہ عدل والی زندگی ہے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کو ٹھکراتا ہے، تو یہ عدل والی زندگی نہیں بلکہ یہ تو ظلم و زیادتی والی زندگی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عدل کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے نفس اور اللہ کے درمیان میں انصاف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے بچائے کہ جس سے نفس گندا ہوگا، جس سے نفس کی روحانی قوت مرے گی، اور اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچائے۔ اور عدل کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور دوسری مخلوقات کے درمیان میں عدل و انصاف کرے۔ دوسری مخلوقات کے درمیان میں عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کا حق دے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ آج آپ پورے معاشرے کا جائزہ لیں، پورے معاشرے کے اندر آج ظلم و زیادتی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی جائیداد کو دبا لیتا ہے، سگے چچا یتیم بھتیجوں کی زمین پر قابض ہو کر در بدر کی ٹھوکروں پر اسے وہ مجبور کر دیتا ہے، آج شوہر بیوی کو زندہ جلا دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آج ہر جگہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو چکا ہے، عدالتوں کے اندر ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ آج ایک مالدار اور طاقتور آدمی غریب مزدور کا حق دبا لیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آج ہر جگہ ظلم و زیادتی کا ماحول پھیلتا ہی جا رہا ہے، بازاروں کے اندر ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے، عدالتوں میں ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے، گھروں کے اندر کچہریوں اور عدالتوں میں
غرض یہ ہے کہ ہر جگہ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ظلم کا اصل بدلہ اور اس کی سزا تو آخرت کے اندر ملے گی، لیکن ظلم یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا ظالم قابیل ہے کہ جس نے اپنے پارسا بھائی سے اپنا ہاتھ رنگا تھا، دنیا ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اسے سزا دے دی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد ایک پل کے لیے بھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوا، وہ بے اطمینانی کی زندگی گزار کر فوراً اس دنیا سے چل بسا۔ اسی طرح فرعون کو دیکھ لیجئے کہ جس نے اپنی قوم پر ظلم و زیادتی کر رکھی تھی، اللہ رب العزت نے فوراً اسے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے مطابق چلائے، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات پر مقدم نہ کرے، بلکہ اگر کہیں اپنی خواہشات اور اللہ کے حکم کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اسے جوتے کی نوک سے اڑا دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلے۔ کہیں رسم و رواج اور اللہ کے حکم کا مقابلہ ہو جائے تو رسم و رواج کو جوتے کی نوک سے اڑا دے، اسے چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کرے، اللہ کے حکم کی پیروی کرے۔ آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ ذلت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ آج ہر طرف مسلمانوں کے لیے کفر و شرک کی راہیں کیوں ہموار کی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کو ترک کر دیا۔ اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پہ چلانا تھا لیکن اسے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو محبت رسول میں ڈھالنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کو اپنانا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی تھی، قرآن کریم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا تھا، اس کی تلاوت کرنی تھی اور اسے پوری قوم کے اندر اس کی تعلیم کو رواج دینا تھا، اپنے آپ کو بزرگوں کے اقوال اور نصیحت سے اپنے دلوں کو مجلہ اور صاف کرنا ہماری ایک زندگی کے لیے ایک ضروری عمل تھا۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر طرح طرح سے ظلم و زیادتی کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں ہر طرح سے گولیوں کی نوک سے اڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، آج ہمارے عبادت خانوں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العزت کے کہنے کو چھوڑ دیا، اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنے اندر ایمانی قوت اور اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے مطابق چلایا اور اللہ کے حکموں کو پورا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کے مطابق زندگی گزاری ہے، ہر میدان میں انہیں کامیابی ملی ہے، ہر میدان میں ان کی جیت ہوئی ہے، کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی، کبھی انہیں شکست فاش تسلیم کرنا نہیں پڑا۔ کہ جب رومی فوجیوں کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی، کہ جب اس رومی فوجیوں کا اپنے سردار کے سامنے یعنی ہرقل کے سامنے جب وہ فوجی جاتی ہے تو وہ ہرقل ان سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتلاؤ کہ جن سے تمہارا مقابلہ ہوا، الیس بشرم مثلکم، کیا وہ تمہاری طرح انسان نہیں تھے؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ ہماری ہی طرح انسان تھے۔ ہرقل نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کیا وہ تعداد میں تم سے زیادہ تھے یا تم تھے؟ تو فوجی سپہ سالار نے یہی کہا کہ ہم تعداد میں ان سے زیادہ تھے، وہ تعداد میں ہم سے کم تھے۔ پھر پوچھا کہ پھر تمہاری شکست اور ہار کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ لوگ راتوں میں اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں،
وہ نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے مطابق چلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی جیت کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پہ چلاتے ہیں، گو اپنے آپ کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں، ظلم و زیادتی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، اور ہماری شکست اور ہار کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم بے حیائیاں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ہم اس اوپر والے کی اطاعت و بندگی کہاں کرتے؟ ہار کی اصل وجہ یہی ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستو۔ یہ ہندو اور ایک کافر شخص یہ کہہ رہا ہے، اسے ہماری ایمانی قوت کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ جب ان لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی، نبی کی مرضیات پہ اپنے آپ کو چلایا، تو انہیں ایسی کامیابی ملی کہ دنیا جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظلم و ستم سے بچلایا، وہ دوسری مخلوقات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کو روا نہیں رکھتے تھے، ظلم و زیادتی کو بالکل گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق نہیں دباتے تھے، ایک دوسرے کا حق دیتے تھے، انہیں حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتے تھے۔ آج آپ اپنی پورے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج ہر طرف ظلم و زیادتی کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اوپر ظالم اور جابر کیوں مسلط ہے؟ ہم آج گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہماری زبان پر شکوہ کیوں ہے کہ ہمارے اوپر ظالم اور جابر حاکم مسلط ہے کہ ہمیں صحیح طور پر عبادت کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غیروں کے تلے زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، غیروں کی عظمت کا ڈنکا بجانا اور ان کے جھنڈے تلے اپنی کامیابی کو پوشیدہ جاننا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے۔ آج اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے آج ہم ہر طرف سے ظلم و زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج بھی اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے معاصی سے توبہ کر لیں اور اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں، تو یقیناً آسمان سے ہمارے اوپر مددیں اور نصرتیں اتریں گی اور اس ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ان ظالموں کا خاتمہ یقیناً ہوگا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پہ چلائیں تو صحیح، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات کے سامنے دبائیں تو صحیح، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات اور حکم کے سامنے جوتے کے نیچے دبائیں تو صحیح، انہیں جوتے کی نوک سے اڑائے تو صحیح، پھر آپ کامیابی دیکھیے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج سے ہی اللہ رب العزت کے سامنے عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر لیں کہ یقیناً ہم اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق چلیں گے، نبی کی اطاعت و بندگی کریں گے۔ اگر آپ ایسا عزم کر لیں اور آج سے ہی شروع کر دیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق دبا رہا ہے، مالدار مسلمان غریب مزدور کا حق دبا لیتا ہے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتا ہے، آج ایک شوہر اپنی بیوی کو زندہ جلا دیتا ہے، انہیں جہیز لینے کی وجہ سے ان کا حق ان کو مار دیتا ہے۔ اگر آج یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر کامیابی آئے گی اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اترے گی اور یہ ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی اور ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی اور ہماری زندگی کے اندر اطمینان ہو جائے گا۔ یہ جابر و ظالم کا جس طرح ہمارے اوپر تسلط ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ظلم کی بقا نہیں ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس نے بھی ظلم کیا ہے
جس نے بھی مخلوق کا حق دبایا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، وہی دنیا سے اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کرتا تھا، اس کا کیا انجام ہوا۔ قارون کو دیکھ لیجئے۔ ضروری ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ یہ انقلاب کا دور ہے، یہ تبدیلیوں کا دور ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ آج ہمیں کفر و شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں کفر و شرک کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر ایمانی قوت ختم ہو چکی ہے، سلب ہو چکی ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پہ چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب آئے گا، ایک نئی تبدیلی آئے گی، یہ ظلم و ستم کا بازار ختم ہو جائے گا۔ ہمیں جو کفر و شرک کے نعرے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ نعرے لگانے والے اس دنیا سے چل بسیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔